من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا
وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس سے بڑا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے جسے اس کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے اور اس کے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے اسے وہ بھلا دے، فراموش کر دے۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ قرآن نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ تم انہیں ہدایت کی طرف بلاتے بھی رہو تو کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس پر عمل، اس کی نصیحت کو قبول کرنا، یہ زندگی کی بہت بڑی سعادت ہے۔ کسی کو قرآن سننے کی توفیق مل جائے، قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے، قرآن سمجھنے کی توفیق مل جائے، قرآن پر عمل کرنے کا موقع مل جائے، کوئی نصیحت کر دے، کسی معاملے میں، زندگی کا کوئی معاملہ ہو، کوئی سمجھانے والا قرآن کے ساتھ سمجھا دے اور وہ بات، وہ نصیحت انسان کے دل میں بیٹھ جائے، پھر وہ اس پر عمل کرنے لگ جائے، تو یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ یہ جمعے کے عربی خطبے میں ہر دفعہ جو احادیث سے الفاظ ثابت ہیں ان میں یہ بات کہی جاتی ہے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ تو جب اس کتاب کی طرف میلان ہو جائے، رغبت پیدا ہو جائے، اس کتاب پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، اس کتاب کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کا ایک دل میں داعیہ پیدا ہو جائے، اندر خیال پیدا ہو جائے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی انشاءاللہ بہت بڑی علامت ہے۔ تو اس کے برعکس اگر قرآن سے بندہ منہ موڑ لے، قرآن کی نصیحت کو نظر انداز کر دے، اس کی بالکل پرواہ نہ کرے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ناانصاف قرار دیا ہے۔ اور اس کے اسباب بھی قرآن میں اللہ نے بیان کیے ہیں کہ کب ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو قرآن کی نصیحت پر عمل کرنے سے محرومی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ خود انسان کو قرآن سے پھیر دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن مجید کے مطالعے سے اور احادیث سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ تکبر انسان کو حق اور ہدایت پر عمل کرنے سے باز کرتا ہے۔ تکبر، بڑائی، اور جتنی قوموں کی تباہی کا قرآن نے ذکر کیا ہے، آپ قرآن کو پڑھیں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی، تو یہ بات وہاں سے قرآن سے معلوم ہوگی کہ سب قوموں کا جو بنیادی جرم تھا وہ یہی تکبر تھا۔ فرعون نے تکبر کیا حضرت موسیٰ اور ہارون کے مقابلے میں، قوم نوح کے جو سردار تھے انہوں نے تکبر کیا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جو بھی وہ ڈیرے تھے، جاگیردار تھے، مالدار تھے، انہوں نے تکبر کیا اور اللہ کے نبیوں کو کم تر جانا، حقیر سمجھا کہ یہ ہمارے جیسے عام بندے ہیں اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، ہم ان کو کیسے نبی مانیں؟ ہمارے پاس
اسباب دنیا کے زیادہ ہیں، مال زیادہ ہے، جاگیر ہمارے پاس زیادہ ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں. تو اپنا مال، اپنی دولت، اپنی جاگیر، اس کی بڑائی سے ان کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہم ان نبیوں کی بات نہیں مانیں گے. تو اس تکبر اور بڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر حق اور ہدایت سے محروم کر دیا، نبیوں کی بات نہیں مانی. نبی علیہ السلام جس قوم کی طرف اہل مکہ، ظاہر ہے اس وقت مکہ والے تھے آپ کے سامنے، پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. تو جتنے لوگ بھی آپ کی بات کے سامنے تھے، آپ کے مخاطب تھے، اہل مکہ جو ایمان لانے والوں کے علاوہ، وہ سارے کے سارے تکبر کا شکار تھے. وہ نبی علیہ السلام کی صداقت اور امانت پر اعتماد کرنے کے باوجود، یقین رکھنے کے باوجود حق پر عمل کرنے سے، حق کو قبول کرنے سے محروم رہے اپنے تکبر کی وجہ سے. اور یہ تکبر بہت بڑا مرض، خطرناک مرض ہے. اصل عقیدہ کیا ہے؟ ایک مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. جو تکبر ہے یہ اللہ رب العزت کا حق ہے، بڑائی صرف اللہ کا حق ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم اذانوں، تکبیروں اور نمازوں میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور اللہ کو سب سے بڑا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی، میرے سمیت کوئی بڑا نہیں. اپنی بڑائی کی انسان نفی کر دے اور اللہ اکبر کہہ کے بندہ، ایک مومن آدمی جب وہ زمین پہ اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے، اپنے گھٹنے رکھ دیتا ہے، اپنے ہاتھ رکھ دیتا ہے، سنت کے مطابق سجدہ کرتا ہے 7 اعضاء پر، تو اللہ کے سامنے وہ تسلیم کرتا ہے اے اللہ تو ہی بڑا ہے، میں بڑا نہیں. اپنے سمیت ہر چیز کی بڑائی کی وہ نفی کرتے ہوئے اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیتا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. تو جو سب سے بڑا وہ ہے تو پھر بات کس کی مانی جائے گی؟ ہم اقرار کا ہاتھ باندھ کے، ہاتھ اٹھا کے رکوع اور سجدے میں جا کر بھی کہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اور بات پھر بھی انسان کے نفس کی چل رہی ہو، یہ تو بات ملتی نہیں آپس میں. دونوں باتوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. تو انسان اپنے عمل سے ثابت کرے، انسان اپنے رویے سے ثابت کرے، انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی کبریا کا ایک مومن اعلان کرتا ہے تو اپنے عمل سے، اپنی پوری زندگی سے یہ ثابت کرے کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن وہ جو حق نہیں مانتے تھے ان کا مسئلہ ہی یہ تھا بنیادی، وہ تکبر کا شکار تھے. تو جو تکبر کرتے ہیں، اور پھر تکبر بھی کن کے مقابلے میں؟ اللہ کے نبیوں کے مقابلے. اور کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں. اللہ کے نبیوں کو للکارا کی قوموں نے، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ یہ کتنا بڑا متکبرانہ جملہ ہے. ہم سے زیادہ طاقتور ہے ہی کوئی نہیں، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے؟ جملے بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. اپنی عام زندگی میں کبھی انسان کو بڑے بول نہیں بولنا چاہیے. بعض اوقات انسان اپنی زبان کے بڑے بولوں کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے، اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے، انسان بلندی سے تنزلی کی طرف آ جاتا ہے. یہ سب سے بڑی بات جو ایک مشترکہ جرم تھا قوموں کا، جس کی وجہ سے وہ تباہ کر دیے گئے، وہ تکبر تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا.
صحابہ کرام نے حیرانی میں پوچھا اللہ کے رسول کتنے لوگ ہیں؟ بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کا جوتا اچھا ہو، لباس اچھا ہو، کپڑے اچھے ہوں، تو اتنی بات گئی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ خوش لباسی تکبر ہے؟ اچھا جوتا پہننا تکبر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کی نفی کی نہیں۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق بات کا انکار کر دینا اور لوگوں کو اپنے سے کم تر جاننا، لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا، اپنے مقابل میں کسی کو بونا قرار دینا، سوچ اور فکر کے لحاظ سے کہہ رہا ہو اسے کون جانتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تکبر ہے۔ تو تکبر کی وجہ سے انسان قرآن پر عمل کرنے سے روک دیا جاتا ہے سزا کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن کی طرف آنے سے محروم کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن کی بات سمجھنے سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے، دور ہٹا دیتا ہے۔ اور یہ انسان بعض اوقات اپنے گناہوں کی وجہ سے نیکیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعِشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بندہ ذکر الہی سے، اللہ کی نصیحت و ہدایت سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا پیچھا چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ ایسا اس کے ساتھ چمٹتا ہے قبر میں جانے تک اس کے سے پیچھے ہٹتا ہی نہیں ہے، اور جہنم میں اس کے جانے تک اس کے پیچھے رہتا ہے۔ یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ کسی ایک گناہ اور جرم کی وجہ سے ایسا بندہ پھنستا ہے، اللہ کو اس پہ اتنا غصہ آتا ہے، اللہ اس ایک گناہ کی وجہ سے ایسا ناراض ہوتا ہے، اللہ اسے شیطانوں کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ذرا غور کریں، کہیں خدا نہ خواستہ ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کی بات کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے فیصلے کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ وہ مومن کا کام تو یہ تھا وہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچے، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچے، کوئی معاملہ کرنے سے پہلے سوچے اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کیا ہے، اور پھر جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے اسے پتہ چل جائے یہ اللہ کا فرمان ہے، اسے پتہ چل جائے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کا فیصلہ ہے، پھر مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس فیصلے سے منہ موڑے، مومن کے لائق ہی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات سے اعراض کرے، لاپرواہی برتے۔ تو بندہ اللہ فرماتا ہے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فانساہم انفسہم، اللہ ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیتا ہے، اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ مت مار دیتا ہے اس کی، کبھی اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کرے گا، صحیح فیصلوں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، انسان اپنے ہاتھوں پر نقصان کرتا ہے۔ اور سورہ حشر کے آغاز میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا نا، بنو نذیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے کہ ہم مدینہ میں رہ کر مدینے کا دفاع ہمیشہ آپ کے ساتھ مل کر کریں گے۔ انہوں نے
معاہدے کو توڑ دیا، غداری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر ان کی جلا وطنی کی نوبت آ گئی معاہدے کے تحت. تو انہوں نے کہا جی ہم اسلحے کے علاوہ جو اسلحہ ہے وہ نہیں، وہ سارا حکومت کے پاس جمع ہو جائے گا جو حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کرنی تھی، سارا اسلحہ ضبط، اپنا باقی سامان. حتیٰ کہ انہوں نے کہا جی ہم اپنے گھروں کی چھتوں میں جو شیطیر ڈالے ہیں، جو لکڑیاں اور سیڑھیاں بنائی ہیں اپنی چھتوں پر جانے کے لیے، ان میں جو لکڑیاں ڈالی ہیں بڑی، یہ سارا سامان اس طرح کا ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے. ہم وہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے. مدینے سے جائیں گے، گھروں کی چھتیں ادھڑ کے لے جائیں گے، زمینیں آپ کی ہوگی، اسلحہ آپ کا ہو گیا، سیڑھیوں الغرض جتنا بھی اس طرح کی تعمیرات میں ہم نے جو کچھ سامان لگایا اور استعمال کیا ہوا ہے وہ ادھیڑ کے لے جائیں گے. اللہ نے فرمایا دیکھا اب انہوں نے اپنی طرف سے بڑی سیانت کی نا. اللہ فرماتا ہے یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کی چھتیں ادھیڑ رہے ہیں اور مومن بھی کر رہے ہیں ساتھ میں. یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی چھتیں ادھیڑنا یہ کتنی بڑی بے وقوفی، حماقت اور آنکھوں میں ناندیشی ہے. یہ بدبختی ان کے اوپر اللہ نے ان کی بدعہدی کی وجہ سے مسلط کر دی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کو صحیح بات سے محروم کر دیتا ہے، صحیح فیصلے سے محروم کر دیتا ہے. اور جب ایک فیصلہ غلط کیا اور اس کا غلط رزلٹ دیکھا سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی، اس کا غلط نتیجہ سامنے دیکھ لیا، چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً اللہ کے آگے تائب ہو جاتے، اللہ سے معافی مانگ لیتے، اللہ کے سامنے سر نگو ہو جاتے. لیکن یہ توفیق نہیں ہوئی، وہ تکبر نے انہیں مزید تکبر پر پکا کر دیا. تو یہی اللہ فرماتا ہے اللہ اوپر شیطان مسلط کر دیتا ہے، وہ اس سے حق اور ہدایت کی طرف پھر آنے دیتا ہی نہیں. یہ سزا ہوتی ہے انسان کو. مجھے ایک دفعہ استاد محترم ہمارے شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالی، لاہور کے ایک بڑے معروف پیر کی انہوں نے بات کی جو بالکل اس کے قریبی حالات سے واقف تھے. وہ مر گیا، بڑا گمراہ تھا اور گمراہ کرتا تھا لوگوں کو. تو کہ جب اس کو فوت ہو گیا، مر گیا، اس کو دفنایا گیا تو اس کو اس کے مریدوں نے بڑی خوبصورت اور قیمتی پگڑی باندھ کے سر پہ تو پھر اس کو دفن کیا. یہ واقعہ ہوا تو خاموش ہو گیا. میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے استاد محترم سے عرض کی، میں نے کہا استاد جی اس پیر کی گمراہی کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دی کہ مرتے ہوئے اللہ نے مسنون کفن بھی نصیب نہیں کیا اس کو. یہ پگڑی باندھ کے دفن ہونا ہے، یہ کوئی سنت ہے؟ اللہ نے کہا تمہاری زندگی سنت کے خلاف گزرتی رہی ہے، تمہاری موت کے بعد بھی میں تمہارے کفن و دفن میں بھی سنت پر عمل نہیں دوں گا. یہ محرومی ہے. اللہ نے کہا میرے پاس آؤ گے پھر دیکھنا ہے کہ تمہیں. تو جب انسان کو بد نصیبی اس پر غالب آتی ہے، انسان میں حق اور ہدایت کے مقابلے میں تکبر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل پر پھر مہر لگا دیتا ہے. یہ جو تکبر ہے یہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے آگے رکاوٹ بن جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، غلاف ڈال دیتے ہیں، ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، قرآن کی آیت میں ہے نہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی. اور کیا ہوا؟ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے. یہ ہمارے ہاں محاورہ بھی چلتا ہے پنجابی اردو میں، اور وہ اکھاں آگے پردے آئے جی، محاورتاً کہتے ہیں. تو یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں
انہیں صحیح راستہ نظر آتا ہی نہیں ہے۔ یہ بھائی تکبر، دنیا کا حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے جرائم کا جو سبب ہے، بڑے بڑے گناہوں کا جو سبب ہے وہ یہ تکبر ہے، اور تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ، بڑا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی شخص بڑا نہیں ہے، کوئی حکومت بڑی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہم مسلمان اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے ہمیں یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے فلاں طاقت فلاں طاقت۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت صرف اللہ کی، یہ عالمی طاقت ہے، عالمی طاقت ہے، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ طاقت صرف اللہ کی۔ مومن کسی طاقت کو طاقت سمجھتے نہیں، مومن کسی بڑے کو بڑے سمجھتے نہیں، صرف اللہ بڑا ہے، اس کے سوا کوئی بڑا نہیں، اس لیے وہ اللہ ہی سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ نبی علیہ السلام نے حدیث قدسی میں یہ بات واضح کی ہے، یہ کبریا اور عظمت، کبریا بڑائی قرآن میں ہے نا، 25 پارے کی آخر میں آیت ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کبریا ہے صرف اللہ کی ہے، بڑائی صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ یہ دونوں اللہ کی چادریں ہیں، عظمت اور کبریا اللہ کی چادریں ہیں۔ اللہ خود کہتا ہے یہ میری چادریں ہیں، ایک اوپر کی چادر ہے اور ایک دوسری چادر ہے ازار بند ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما، جس کسی نے کوئی ایک چادر بھی مجھ سے اتارنے کی کوشش کی، اللہ اکبر، جس نے کوئی ایک چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، میرے اوپر سے اتارنے کی کوشش کی، ادخلتہ النار، میں اس شخص کو جہنم کی آگ میں داخل کر دوں۔ مومن کے لائق کیا ہے؟ عزت ان کے ساتھ کبریا اس کائنات کا سارے جرائم کا جو مصدر ہے، منبع ہے، بنیاد ہے، وہ کبریا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو چیز اللہ کو پسند ہے بندے کی، وہ تواضع ہے، عاجزی، نرمی، اللہ کے آگے جھک جانا، خشوع و خضوع، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور اسی لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے، جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کی خاطر، اللہ کے آگے بھی، اللہ تو اللہ ہے نا، وہ تو اکبر ہے، اور اللہ کے بندوں کے سامنے بھی اللہ کی خاطر تواضع، بندوں کے سامنے وہ ڈینگے نہیں مارتا، وہ متکبرانہ چال اختیار نہیں کرتا۔ وہ قارون نکلا تھا بندوں کے سامنے متکبرانہ چال میں، فخرج علی قوم فی زینتی، بڑی شیخیاں مارتے ہوئے، متکبرانہ چال، لوگ اس کے مال دولت کو دیکھ کے ان کے منہ سے، بعض جو کم علم تھے بیچارے، علم سے کورے، ان کے منہ سے رالیں بھی ٹپک رہی تھیں۔ اللہ کو اس کی یہ متکبرانہ چال اتنی ناپسند آئی، اتنی ناپسند آئی، اللہ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، میں نے اسے اور اس کے سارے ساز و سامان کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو تواضع پسند ہے، عزت و انکسار پسند ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے آگے بھی اور اللہ کے بندوں کے آگے بھی، جائز اللہ کے آگے تواضع وہ بندگی کی تواضع ہے، اللہ کے حکموں کے سامنے سرنگوں ہونا ہے، اور بندوں کے سامنے نرمی اختیار کرنا، نرم روی، رویہ۔ وہ جناب لقمان کا ذکر ہے نا قرآن میں، سورہ لقمان میں کسی بارے میں انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹے لوگوں کے سامنے تکبر سے اپنی گردن کو نہ مروڑنا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے گردن کو تو دیتے ہوئے اور منہ پھلا کے، ناک پھلا کے منہ دوسری طرف کرنا شکر، یہ نہ کرنا کبھی۔ کوئی رویہ، کوئی اظہار، کوئی بات، کوئی جواب، کوئی رد عمل متکبرانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو تواضع پسند ہے، تو جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے سامنے بھی اور کس کے سامنے؟ بندوں کے سامنے بھی۔ اس کا مقام کیا ہے؟
اس بندے کا مقام کیا ہے؟ رفعہ اللہ، اللہ اسے سر بلند کر دیتا ہے. تم جھکو اللہ تمہیں اٹھا دے گا. اور کہتے ہیں نا ہمارے یہاں غرور کا سر نیچا، جو اکڑے گا وہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی، اس کا نام ہی ازباط تھا. ازباط کا تو تیز رفتار، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. کبھی مقابلہ ہوتا نا تو سب سے آگے ہوتی. صحابہ کرام بھی اس بات سے بڑے خوش تھے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی اونٹنی سب سے تیز رفتار، سب سے تیز رفتار، کوئی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی سامنے آ ہی نہیں سکتا. وہ ایک دن سفر کے دوران ایسے سفر میں حسب عادت کو دوڑ لگ گئی، ریس لگ گئی، تو نبی علیہ السلام کی اونٹنی پیچھے رہ گئی. نبی علیہ السلام کی اونٹنی پیچھے رہ گئی. صحابہ کو بڑی پریشانی، حیرانی ہوئی، یار اللہ کے رسول کی اونٹنی پیچھے رہ گئی، اللہ کے رسول کی اونٹنی. سارے بیچارے بڑے پریشان، اللہ کے رسول کی اونٹنی پیچھے رہ گئی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی میں تکبر آ گیا تھا، اس اونٹنی میں بڑائی آ گئی تھی. اور میں اللہ کے رسول کی اونٹنی میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے اس کا رزلٹ فوراً دکھا دیا ہے اس کے تکبر کا. استاد محترم حضرت شیخ حدیث فرماتے ہیں اس اونٹنی کو یہ نہ پتہ چلا کہ میں جس نبی کی سواری ہونے پر فخر کر رہی ہوں اس نبی میں تکبر نہیں ہے، اور نبی میں تکبر نہیں ہے تو مجھے تکبر کا حق پہنچے نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا عبداللہ یہ کیا کر رہے ہیں موشر؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے یہ بات اپنے ذمے لے رکھی ہے. یہ جو ابھی محاورہ میں نے ذکر کیا نا غرور کا سر نیچا، یہ اس حدیث کا مفہوم سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے ذمے لے رکھی ہے کہ جو سر اونچا کرتا ہے اللہ اسے نیچے گرا دیتا ہے. تو تکبر کی بڑی سزائیں ہیں، ان میں سے ایک سزا یہ گرانا اور مادی سزائیں، اور ایک سزا یہ اللہ حق اور ہدایت پر اور بالخصوص قرآن پر عمل کرنے سے انسان کو محروم کر دے اور اس کا دھیان دوسری طرف لگا دے. اللہ اپنی طرف سے اس کا دھیان ہٹا دے. اللہ اس کے دھیان سے نفرت ہوتی ہے، اللہ اس کی زبان سے نفرت کرتا ہے، اللہ اس کے وجود سے نفرت کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرے پاکیزہ راستے پر آنے کے لائق نہیں رہا. یہ ہمیں اپنے رویوں کو جائزہ لینا چاہیے. کیوں یہ چھوٹی سزا نہیں ہے میرے بھائیو. او ابلیس نے تکبر کیا تھا، کہاں گیا وہ؟ بتائیے کہاں ہے وہ ابلیس؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اپنے تکبر کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا. بنی اسرائیل یہودیوں کے گناہوں کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہوا ہے، اور جو عام گناہ تھے نا، عام گناہ وہ کرتے رہے او کوئی گل نہیں، معمولی بات، گناہ کو معمولی سمجھ کر وہ جیسے ناک سے مکھی اڑاتے ہیں یوں گناہ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر اتنا دلیر کر دیا گناہوں میں اس کی سزا کی وجہ سے کہ وہ ایمان لانے سے محروم ہو گئے. نبی علیہ السلام حالانکہ اللہ کا اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہوا تھا، نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا اللہ سے نبیوں کے ذریعے وعدے کر چکے تھے اور دعائیں کر رہے تھے اللہ وہ تیرا آخری نبی کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا. لیکن جب وہ آخری نبی آ گیا اس نبی پر ایمان لانے سے محروم ہو گئے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اپنے تکبر کی وجہ سے. یہ تکبر کو معمولی نہ سمجھیں، اپنا جائزہ لیں، اپنے رویے چیک کریں، اپنا اخلاق چیک کریں، اپنے لوگوں سے جو معاملات ہیں ان کو چیک کریں. ان میں کوئی بڑائی تو نہیں ہے. جو بڑائی جو خیالات ہوتے یہ خیالات بھی انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. تو اللہ مجھے اور آپ کو تکبر سے بچائے، بڑا خوفناک مرض ہے. تو بات ہم کر رہے تھے کہ کون کون سی چیزیں جو قرآن پر عمل کرنے سے بندے کے آگے رکاوٹ ڈال دیتی ہیں، آگے دیوار ہو جاتی ہے. ان میں سے پہلی بات ابھی عرض کی ہے تکبر ہے. کچھ باتیں اور بھی قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آئندہ خطبات میں عرض کی جائے گی. تو اللہ ہمیں تکبر سے اور تکبرانہ رویوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں بھی
ہمارے گھر والوں کو اور بچوں کو محفوظ فرمائے، اللہ اپنے پناہ میں رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔